ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة اور روئے زمین پر ہر چلنے پھرنے والا زیرو میری پہچان ہے. وتصریف الرياح ہواؤں کا مختلف کیفیات میں چلنا میری پہچان ہے. صبا کی لطافتیں میری پہچان، سر سر کی شوخیاں میری پہچان. والسحاب المسخر بین السماء والارض اور پابند بادلوں کے قافلے میری پہچان. سرگرداں پھرتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. یہ مسخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، سرگردان. علماء پکڑنے میں کہیں مجھے. والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین و آسمان کے درمیان سرگرداں پھرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کب ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہمیں حکم ہو تو ہم پہنچ جائیں. پھر ہم پیاسی زمین پر پانی برسائیں. واٹر پائپ نہیں، اوپر سے پرنالے نہیں چھوٹتے. بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکائی جاتی ہے. پانی پھیرنا نہیں، پانی پہنچانا ہے نا. تیری محنتوں پر پانی پھیرنا نہیں، پانی پہنچانا ہے نا. محنت جو کیے ہوئے ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی اس کے حضور سر نہیں جھکایا. کبھی راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں اسے یاد نہیں کیا. نفس کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے. زمین بنائی، محنت کر کے کھڑا ہے، پانی کی ضرورت ہے. آسمان کی طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھتا ہے. دلوں کے بھید جاننے والا اس کو تانا نہیں دیتا. جب تو میری نہیں مانتا تو میں تیری کیوں مانوں. اس کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لیتا ہے اور بادل بھیجتا ہے. پانی پہنچاؤ، بوند بوند ٹپکتی ہے، اسپرے ہوتا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض آگے لآیات لأولی الالباب لآیات لقوم یعقلون. اچھا تو وہ آگے ہے جا کے. تاہم چونکہ مضمون کے لحاظ سے مناسبت ہے اس لیے وہ آگے. لآیات لقوم یعقلون. یہ سب دلائل ہیں، علامتیں ہیں، اس کے وجود کے براہین ہیں، نشانیاں ہیں، مگر ان کے لیے جن کا
جن کی کھوپڑی خالی نہیں، جنہیں شعور میسر ہے، جنہیں ادراک میسر ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے اپنی توحید کی دلیل فطرت کی اداؤں کو بنایا اور اپنے محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کی وفاؤں کو بنایا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے اور اس کا پروف، اس کی دلیل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارا معبود میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو پھر آسمان کس نے بلند کیا، زمین کو کس نے مستحکم کیا، ہوائیں چلانے والا کون، بارش برسانے والا کون، تمہیں ایک ایک سانس میں تنفس کی ایک ایک ادا میں سمجھ آ رہا ہوں۔ میری صداقت کی دلیلیں یہ ہیں جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ محمد میرا رسول ہے اور اس کی رسالت کی سچائی کے دلائل اس کے اطراف بیٹھے ہوئے وہ معیاری انسان ہیں، وہ مثالی انسان ہیں جن سے زیادہ انبیاء اور رسل کے بعد کائنات میں سچا انسان کوئی نہیں۔ اگر میرا محبوب سچا نہیں تو پھر ابو بکر کو سچائی کہاں سے ملی؟ اگر میرا محبوب عادل نہیں تو فاروق کو عدالت کا ذوق کہاں سے ملا؟ اگر میرا محبوب صاحب حیا نہیں تو عثمان حیا کا سبق کہاں سے لے کے آیا؟ اگر میرا محبوب سب خیر اور سب زندہ دار نہیں تو علی کو سجدوں کا ذوق کس نے دیا؟ اگر میرا محبوب حکمت و تدبر کا بادشاہ نہیں تو معاویہ کو حکمت و تدبر کہاں سے ملا؟ اگر میرا محبوب شجاع نہیں تو پھر خالد کو شجاعت، سعد ابن ابی وقاص اور عمرو ابن عاص کو شجاعت کا ذوق کہاں سے ملا؟ فطرت کی ادائیں میری دلیل ہے اور صحابہ کی وفائیں میرے محبوب کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس لیے ایک بات یاد کر لیجئے، قرآن کے حوالے سے میں نے رات بھی کہا، ہم تاریخ کو صحابہ کے معاملے میں جج نہیں مانتے، اٹ از کنفرم۔ کوئی مفکر ہم پر روب نہیں ڈال سکتا، کوئی رائٹر، کوئی بک سیلر ہم پر روب نہیں ڈال سکتا، کوئی حادثے کی پیداوار ہم پر روب نہیں ڈال سکتا، اور کوئی، اب یہاں ذرا احتیاط کرتا ہوں بول کے، ذرا احتیاط کرتا ہوں، کوئی بزرگ بھی ہم پر روب نہ ڈالے، لیکن معاویہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سنیے، اترنے دیجیے اس تجزیے کو دل کی گہرائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل کو یقین سے ہمکنار کرنے کے لیے یہی کہنا، اب
اب ذرا دل کی گہرائیوں میں اترنے دیجئے یہ تجزیہ. ہم تاریخ سے نہیں پوچھتے معاویہ کون ہے، ہم معاویہ کی عظمت سے پوچھیں گے تاریخ کیسی ہے. ہم اسی تاریخ کو مانیں گے جو معاویہ کی غلام ہوگی، اور جو معاویہ کو آنکھیں دکھائے گی ہم اس تاریخ کو وہی جانیں گے جہاں سے نکلی. تاریخ کون ہوتی ہے؟ اصحاب رسول کا فیصلہ کرنے والی. تاریخ کو کس نے جج بنایا؟ اور آج ایک جملہ کہتا ہوں، امانت ہے میری، جو اصحاب رسول کی ججمنٹ کے لیے تاریخ کا حوالہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے بہرحال یہ تاریخی حقائق ہے. تاریخی حقائق، عجیب، تاریخی حقائق بھی ہوا کرتے. مذہب تاریخ سے نہیں بنتے میرے بزرگ، مذہب تاریخ سے نہیں بنا کرتے بزرگ صاحب، تاریخ سے افسانے بنتے ہیں. فار ایگزامپل افسانہ، کتنا خوبصورت افسانہ. ادھر تاریخ کہتی ہے پینے کو پانی نہیں ملتا تھا، پانی بند ہو گیا تھا. ادھر تاریخ کہتی ہے حلیم کی دیگیں پک رہی تھی. یہ حلیم پانی کے بغیر پک جایا کرتی، اس کم وقت میں تو پانی بھی بہت پڑتا ہے. شادیاں ہو رہی تھیں، ادھر تیروں کی بارے سے تلوار کی نوکیں ہیں، ادھر شادیاں ہو رہی ہیں صحرا سجا. یہ ہے افسانہ نگاری، تاریخ کی افسانہ نگاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اکبر شہید ہوئے، تاریخ چپ ہے. سید الشہداء، غزوہ احد کے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد کا کہہ رہا ہوں، غزوہ احد کے شہداء کا سید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تاریخ چپ ہے. اسلام کی پہلی شہید سمیہ شہید ہوئی، تاریخ چپ ہے. عدل و حریت کا بادشاہ، رسول کی دل کی دھڑکن، محمد کی آنکھوں کا نور اور اسلام کا دل کا سرور، عمر شہید ہوا، تاریخ چپ ہے. اب جب تاریخ افسانہ نگاری کرنے پہ آئی، بولی تو یوں بولی کہ کربلا میں جب آسمان پر تیر پھینکا جاتا تھا تو خون آلود ہو کے واپس او کما کال. کیا بات ہے. بزرگ صاحب فرماتے ہیں بہرحال یہ ماننا پڑے گا تاریخی حقائق ہیں. آپ کے نزدیک ہوا کریں گے یہ حقائق، آپ ان کو سورہ مریم سمجھ کے اپنائیے، سورہ یاسین سمجھ کے اپنائیے. میرے اقتدار پہ سنگباری کرتی ہے. میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو سیدہ فاطمہ پہ بدزبانی کرتی ہے، تو پھر میں اس تاریخ کو بھی نہیں مانتا جو ام المومنین سیدہ عائشہ کے کردار پہ بدزبانی کرتی ہے. میں اس تاریخ کو بھی نہیں مانتا جو سیدنا عثمان ابن عفان پہ بدزبانی کرتی ہے، سیدنا معاویہ پہ بدزبانی کرتی ہے اور سعد ابن ابی وقاص پہ بدزبانی کرتی ہے. یہ سب کے سب تاریخ کی پیداوار نہیں ہے، یہ سب کے سب قرآن و سنت کی پیداوار ہے. صحابہ کہتے ہیں تاریخ سے نہیں پوچھوں گا، قرآن سے پوچھوں گا. تنقید کا شوق ہے، بہت سارے کردار پڑے ہوئے تاریخ کے حوالے سے کیجیے، کہیں تو نہیں ہے. جتنا جی چاہے تنقید کیجیے، مگر ان کرداروں پر جو تاریخ کی پیداوار ہیں. صحابہ تاریخ کی پیداوار نہیں ہے. صحابہ تو وہ کردار ہیں کہ ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے تاریخ جنم لیتی ہے. ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے تاریخ جنم لیتی
کہتی ہے؟ صحابہ کی عظمت کو قرآن سے پوچھوں گا۔ قرآن پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ ان کا حسن و جمال صرف قرآن کے آئینے میں نہیں ہے، یہ تو وحی کے آئینے میں ہے۔ قرآن نے اطلاع دی جس نبی پہ بھی وحی کا آئینہ اترا ہے، اس آئینے کے نور میں محمد کے وفاداروں کا حسن نظر آتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ جماعت ہے جن کا ممتحن اللہ، جن کا استاد محمد الرسول اللہ۔ میں نے یہ ساری باتیں آپ سے کہلوائی ہوئی ہیں، ہاں جی کہلوائی ہوئی ہیں، لیکن مارجن ہوتا ہے تو بھول جاتے ہو، جسے یاد رکھنا چاہیے اسے بھول جاتے ہو، اور جسے بھلا دینا چاہیے اسے یاد رکھتے ہو۔ اس جماعت کا استاد کون؟ آہستہ بولنا نا۔ صحابہ کا استاد کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دارالعلوم کون؟ ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ ان کی یونیورسٹی اور دارالعلوم کیا؟ ان کا استاد کون؟ ان کا نصاب تعلیم کیا؟ کتاب اللہ۔ تو پھر ان کا ممتحن کون؟ اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان کس نے لیا؟ الہ العالمین۔ ابراہیم کو کہتے وہ لے لیتے، کلیم کو بھیجتے وہ لے لیتے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں بتایا، مفہوم میں موجود ہے، مفہوم میں موجود ہے۔ ممتحن کو استاد سے زیادہ صلاحیت والا ہونا چاہیے، ورنہ امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ایگزامینر ٹیچر سے سینئر ہونا چاہیے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جن کا ٹیچر محمد عربی جیسا ہو، محمد سے بڑا کوئی ہو تو بتاؤ۔ جنہیں رحمت عالم نے پڑھایا ان کا امتحان میں نے لیا۔ الہ العالمین ان کی آنکھوں کا امتحان لیا کہ کیا دیکھتے رہے، ان کی زبان کا امتحان لیا کہ کیا بولتے رہے، ان کے پاؤں کا امتحان لیا کہ کہاں چلتے رہے، ان کے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ کیا پکڑتے رہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹس ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاد نے بھی لے لیا۔ میں نے اس مضمون کا امتحان لیا جسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، قلوبہم۔ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم
میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. تو یا رب العالمین دل کی کون سی کیفیت کا امتحان لیا؟ فرمایا للتقویٰ، میں نے ان کے دلوں سے تقویٰ کی کیفیت کا امتحان لیا. قرآن ھدی للمتقین، قرآن کس کے لیے روشنی بن کے آیا؟ اہل تقویٰ کے لیے نا. روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ کا شعار پیدا ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، میں نے ان کے دلوں سے تقویٰ کی کیفیت کا امتحان لیا.